ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کو خدا بیان کرے، وہ یہ کہے کہ کاش میں درخت ہوتی اور کاٹ دی جاتی، قیامت کے دن حساب سے بچ جاتی۔ اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر کے بیٹے حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھتیجے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں روزانہ کا میرا معمول تھا کہ جس وقت میں اپنے گھر سے نکلتا پہلے ام المومنین جو میری پھپھی جان بھی ہے، اللہ اکبر، یعنی حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے چونکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھتیجے ہوتے تھے بھائی کے بیٹے ہونے کے رشتے سے، تو کہتے ہیں ام المومنین میری پھپھی بھی لگتی ہے، تو میں سوچتا تھا اس عظیم خاتون پہلے میں صبح کروں تو ان سے ملاقات کروں، کام پر جانے سے پہلے ان سے ملاقات کروں، ان سے گفتگو کروں، ان کی دعائیں لوں اور دعا لے کر کے پھر میں اپنے کام سے جاؤں۔ کہتے ہیں اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب میں صبح کے وقت یعنی چاشت کے وقت ان کے گھر جاتا تو میں کیا دیکھتا، وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہوتی اور اس کے بعد اتنا رو رہی ہوتی کہ روتے روتے ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا اور کھڑی رہتی۔ فرماتے میں جوان ہونے کے باوجود بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتا اور انتظار کرتا اب وہ نماز مکمل کرے گی، اب وہ نماز مکمل کرے گی، رونے سے اب ان کو افاقہ ہوگا، مگر آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، خدا کے خوف میں آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کی خشیت میں آنسو بہ رہے ہیں، اللہ اکبر، روتی جا رہی ہے، دوپٹہ بھیگتا جا رہا ہے، یہاں تک فرماتے ہیں حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر کہ میں کھڑے کھڑے تھک جاتا، جوان ہو کر میں کھڑے کھڑے تھکتا، لیکن خدا کے خوف اور خدا کی محبت کے اندر عائشہ صدیقہ ام المومنین برابر کھڑی رہتی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ہی آیت کی تکرار کرتی رہتی، ایک ہی آیت کی تکرار کرتی رہتی، ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کرتی رہتی اور موٹے موٹے آنسو گرتے۔ کہتے ایک دن میں ان سے ملنے کے لیے گیا، وہی حالت میں پایا کہ نماز میں کھڑی ہوئی ہے، میں پیچھے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا، وہ زار زار رو رہی تھی، میں نے سوچا تھک گیا ہوں، چلو چل کر اپنا کام نپٹاتا ہوں، بازار جاتا ہوں، بازار سے واپس آتا ہوں، واپس آنے کے بعد پھر پھپھی سے ملاقات کریں گے، ام المومنین سے دعا لیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر میں بازار گیا بھی، بازار میں کام نپٹا بھی لیا، میرا کام نپٹ بھی گیا، جب میں واپس پلٹ کر آیا تو میں نے ان کو اسی حالت میں پایا، ایک ہی آیت کی بار بار تکرار کر رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کر رہی ہے، قیامت کے دن کھڑے ہونے کے حوالے سے بے چین اور بے قرار ہے، یہاں تک کہ اللہ اکبر، بعض لوگوں نے بیان فرمایا ام المومنین جب اللہ کے خوف سے رونے لگتی اور روتے ہوئے اکثر کہا کرتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور پیدا ہوئی تو بچپن میں مر جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ اللہ کو مجھے جواب نہ دینا پڑتا، خدا کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑتا، یہ کہہ کر روتی۔ خادمہ بیان کرتی ہے کہ ام المومنین کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا، اور جب ان دوپٹے کو نچوڑا جاتا تو جیسے کپڑے دھل کر پانی سے کپڑے نچوڑے جاتے ہیں، ویسے ام المومنین کا دوپٹہ آنسوؤں کی وجہ سے نچوڑا جاتا ہے۔ اب میری بہنوں بتاؤ، جس کے شوہر سید الانبیاء ہو، خاتم النبیین ہو، شفیع المذنبین ہو، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حجرے میں آرام کر رہے ہو، ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے، مجھے بتاؤ کیا کبھی ہمیں بھی اللہ کے خوف سے رونا آیا ہے؟ کبھی ہمیں بھی خدا کی خشیت سے رونا آیا ہے؟ کبھی اللہ کے خوف سے ہم نے بھی آنسو بہائے ہیں؟ ہاں، اللہ کے خوف سے تو ہم کبھی نہیں روئے، اللہ اکبر، کسی کی میت پر روئے ہیں، پیسوں کے گم ہو جانے پر روئے ہیں، لباس نہ ملنے پر روئے ہیں، تحفے تحائف نہ ملنے پر روئے ہیں، شوہر کی طرف سے اپنی مرضی اور مراد پوری نہ ہونے پر روئے ہیں، کہیں آنے جانے کے معاملے پر بھی روئے ہیں، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک کہ غزلیں سن کر بھی روئے ہیں، گانے سن کر بھی روئے ہیں، اور فلموں کے اندر جذباتی مناظر کو کسی
کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر بھی روئے ہیں. بتاؤ اللہ اکبر, جھوٹ موٹ کے سیریل میں مرنے کی ایکٹنگ کرنے والوں کی موت پر لوگوں کو روتا دیکھ کر بھی روئے ہیں. کیا کبھی اپنے اعمال پر بھی روئے, کبھی اپنے اعمال پر بھی آنسو بہائے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں, بہت مہلت لے کر کے نہیں آئے ہیں, بہت مختصر وقت لے کر آئے ہیں. کتنے دن گناہوں کی آشیانے تعمیر کرو گے, کتنے دن تک کے گناہوں کی اڈوں کو آباد کرو گے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے, تمہیں آزمائے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے. رو لو اپنے اعمال پر. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کا قول یاد آتا ہے, فرماتے رو لو اپنے اعمال پر, رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنا لو, خدا کو راضی کر لو. اور ایک مقام پر فرمایا گیا کہ اگر مجمع میں کوئی رو لے اللہ اکبر خدا کے خوف سے, تو اس مجمع میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ ایک رونے والے کی وجہ سے سب پر رحم کی برسات فرماتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ذرا سوچو تو صحیح, اپنی تنہائیوں کو یاد کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں ایسی ہیں, یا یہ بھی نہیں کہتے کہ عورتیں ایسی ہیں, لیکن حالات کے معاملات اور آپ کے سامنے ہیں. اللہ اکبر. شادی شدہ عورتوں کا کبھی کسی کی طرف متوجہ ہو جانا, غیر شادی شدہ لڑکیوں کے افیئر کے معاملات کو فیشن کا نام دے کر اپنی آبرو کو لٹا دینا, یہ ساری کتنی چیزیں ہیں. کبھی سوچا یہ نازک سا جسم, یہ کمزور سا جسم, یہ چھوٹا سا جسم جو مکھی اور مچھر کے ڈنکوں کو برداشت نہیں کر سکتا, غیور خدا, غیرت والا رب جس وقت عذاب دے گا اللہ اکبر, کیا ہم اس کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ خدا کے لیے دولت نہ ملنے پر, لباس نہ ملنے پر, زیورات نہ ملنے پر, آنے جانے پر روک لگنے کی بنیاد پر, شوہر کی ڈانٹ سننے کی بنیاد پر, یا فلموں کے جذباتی مناظر دیکھنے کی بنیاد پر, گانے اور غزلیں سننے کی بنیاد پر اب تک روئے ہو. کبھی عشق مصطفیٰ میں بھی رو لو, کبھی خوف خدا میں بھی رو لو. اس کی برکت کیا ہے؟ ام المومنین ہی ارشاد فرماتی ہے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے, میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا, غیب داں نبی سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا جنت میں کوئی بے حساب بھی داخل ہوگا, کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں, ہاں ہاں, جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑے. جب کوئی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رو پڑے, اللہ ایسے رونے والوں کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, کب تک ہنس ہنس کے گناہ کرتی رہو گی؟ ایک دن زندگی کی مدت ختم ہو جائے گی, زندگی کا ہرا پتا خشک ہو جائے گا. میری بہنوں, ہاں, جن بالوں پر اترا رہی ہو یہ بال ایک وقت جھڑنے لگیں گے. جس خوبصورتی پر گھمنڈ کر رہی ہو اور خدا کے غضب کو چیلنج کر رہی ہو, اللہ اکبر, حسن کسی کا ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینین کی قسم, بلد امین کی قسم, ہم نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین, اور اس کے بعد اللہ اکبر, جس انسان نے حسن پا کر خدا پر ایمان نہ لایا, ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا, کیونکہ سید